میری آج کی گفتگو کا عنوان نبی علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ پیکر شرم و حیا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے ویسے تو وہ تمام صحابہ کرام سارے کے سارے ان خصوصیات کے حامل تھے کہ آپس میں وہ انتہائی نرم تھے اور کفار کے مقابلے میں وہ انتہائی شدت اختیار کرتے تھے۔ فرمایا کہ آپس میں ایک تو رحم دل تھے، دوسرے نمبر پر فرمایا عبادت گزار تھے، اور اللہ پاک کے ہر کام میں وہ اللہ عز و جل کی رضا چاہتے تھے۔ یہ جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے ان میں صحابہ کرام کی 4 خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسری تفسیر جو ہے اس میں فرمایا والذین معہ، جو نبی علیہ السلام کے 4 خلفاء ہیں ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام کی سنگت میسر آ گئی، جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور آج 1500 سال سے نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں والذین معہ، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکہ انتہائی سخت اور انتہائی آپ جلال میں رہا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رحماء بینہم، انتہائی نرم دل تھے۔ تو آج جس ہستی پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، انتہائی نرم دل تھے۔ میں نرمی کی پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو جب قید کر لیا گیا تو آپ نے ایک کھڑکی سے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، مدینہ والوں جب تمہیں پانی میسر نہیں تھا نا تو بتاؤ تمہارے لیے میٹھے پانی کا کنواں کس نے خریدا تھا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب یہ ملا تھا کہ جناب آپ نے ہمارے لیے میٹھا پانی کا کنواں خریدا تھا۔ کہا بدبختو، اب مجھے 40 دن سے تم نے پیاسا رکھا ہوا ہے، تمہارے لیے میں نے پانی کا کنواں خریدا، جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی میں نے قیمت کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمت کوئی لگا رہا ہے، میں نے ڈائریکٹلی سودے اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے تھے، آج اسی پانی سے مجھے منع کرتے ہو۔ تو یہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے کہ اتنے نرم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور پھر جو تیسرے نمبر پہ ہے تراؤم رکعن سجدہ، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ یہ 4 صحابہ کرام کو اس آیہ مقدسہ میں مفسرین نے ان کی تفسیر بیان کی ہے۔ یاد رکھیں شجرہ نبوت سے 2 شاخیں پھوٹی، ایک شاخ اہل بیت اطہار کی اور دوسری شاخ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر کوئی یہ کہے میں صحابہ کو تو مانتا ہوں مگر اہل البیت سے میرا تعلق نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کی آڑ میں
حضرات صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا اہل بیت کو یا صحابہ کو تسلیم نہ کرنا وہ شجر نبوت پر انگلی اٹھانا ہے، چونکہ یہ دونوں برانچیں، دونوں شاخیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی صحابی رسول پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیا کرے کہ وہ اپنی نمازوں سے صحابی تو بنا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے سے تو صحابی نہیں بنا، آپ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اتنی عبادات کرنے سے تو صحابی نہیں بنا، اس کو جو صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ نظر مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے، اور نظر مصطفیٰ نے اسے صحابی بنایا۔ 1500 سال بعد اٹھ کے میں یا آپ یہ کہیں اس کی صحابیت پہ شک ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، اس کا مطلب ہے ہم اس کی صحابیت پہ نہیں، نظر مصطفیٰ پر انگلی اٹھا رہے، تو کائنات کا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کی نظر پر وہ انگلی اٹھا رہا ہوگا۔ تو لہذا نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی ہر وقت چاہتے تھے کہ بس اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا، بس میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے اچھی اچھی چیزیں بنا کر پہ اتنا آپ کے پاس دولت کا عالم یہ تھا، ایک تو ہوتا نا بندہ گھر سے ماڑا ہو یا مالی آلات اس کے ٹھیک نہیں ہے، معاشی آلات ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھ آتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر حکمرانی اور دولت اتنی کہ پہلا اونٹ تجارت کرنے کے بعد، نفع کمانے کے بعد مدینہ پاک میں پہنچتا، لائن اتنی لمبی ہوتی، ہزاروں میل دور دوسرا جو آخری اونٹ ہوتا وہ ملک شام میں ابھی چل رہا ہوتا، اتنی زیادہ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد اور میدے کا ایک حلوہ تیار کیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے، آپ نے وہ حلوہ آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حلوہ کہتے ہیں نا میٹھی چیز کو، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں جہالت اتنی ہے کہ وہ آج تک بتانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا یہ حلوہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا نے اسے پسند کیا، رسول اللہ کے صحابہ نے اسے پیش کیا ہے، وہ آپ کا مقدر ہے، آپ کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارے مقدر میں یہ آ گیا، تو نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ یہ کوئی 2026 کی ٹرم میں نے نہیں نکالی۔ شہد اور میدے سے مل کر جو میٹھی چیز بناتے ہیں، سویٹ جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سویٹ کو عربی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ حلوہ ہی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی آقا آپ کے صحابی حضرت عثمان غنی کے پاس سے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر بھی ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا میرے رب ذوالجلال، میرا عثمان تیری خوشنودی چاہتا ہے، عثمان تیری رضا چاہتا ہے، یا رب ذوالجلال میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ پہلی دعا نبی علیہ السلام نے آپ کے حوالے سے، اور پھر دوسری حدیث مبارکہ سنیں، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ بتائیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے لگے کہ لوگوں،
تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عثمان کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عثمان غنی دنیا میں زمین پر بھی ذوالنورین ہے، آسمان کے فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، دو نوروں والا کہتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس دن بھی دیکھی ایک پوسٹ، پھر ہمارے ایک نمازی نے ایک پوسٹ لگائی تو میں نے اس کو بھی سمجھایا، ہم جو اہل سنت ہیں نا وہ تقابل کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی یہ جملے کہہ دینا کہ بڑے مظلوم امام حسین نہیں ہیں، ان کے پاس تو پانی صرف 7-8 دن بند ہوا ہے، حضرت عثمان غنی پر 19-20 دن بند ہوا ہے، یہ مقابلہ کم از کم ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں۔ ہر ایک صحابی کی اپنی اپنی انفرادی شان ہے، اللہ نے ہر ایک کو ایک فضیلت عطا فرمائی۔ پوسٹ یہ تھی کہ ایک نور جس کے حصے میں آیا اسے زمانہ علی کہتا ہے، اور 2 نور جس کے حصے میں آئے اس عثمان کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ پاک کا تقابل یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ وہ ہے جسے نبی پاک نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، یہ یاد رکھیں۔ فاطمہ پاک وہ ہیں نبی علیہ السلام نے جنہیں جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ 3 بہنیں اور بھی تھی لیکن رتبے میں سب سے اعلیٰ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی ذات مبارکہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی، اب یہ کہیں کہ ایک علی پاک کے حصے میں آئی ہیں، علی کا مقام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا پوسٹ کرنے والے، یہ لکھنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے کے بارے میں کہ علی کے حصے میں ایک آئی ہے اتنا مقام ہے، تو جس کے حصے میں 2 آئی ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے سیدہ پاک سے بھی اور علی پاک سے بھی۔ تو یہ جملے اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ایک خطیب کے جو شیلے جملے تو ہو سکتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے صحابہ کرام کی ذاتیں ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، کسی قسم کا کمپیریزن جو ہے، موازنہ ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ترازو نہیں ہے کہ ان ذاتوں کو اس ترازو میں تولا جائے، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو 2 نوروں والا اس لیے کہتے ہیں، حضرت شیر خدا نے زمانے والوں کے سوال پر یہ بتا دیا کہ تم عثمان کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے زمین والے بھی اسے ذوالنورین کہہ کر پکارتے ہیں، فرشتے بھی ذوالنورین کہہ کر پکارتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ السلام نے چلتے پھرتے جن صحابہ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان میں حضرت عثمان سر فہرست ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جیش العسرہ، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے مال کی ضرورت محسوس کی تو آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ کو جمع کیا جائے، اور مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تو پہلے اعلان پر حضرت عثمان غنی 100 اونٹ لے کر اعلان کرنے لگے، آقا 100 اونٹ، مال ان پہ لدا ہوا، کھانے پینے کا جنگی سامان سارا میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو عثمان، فرمایا میرے صحابہ میں پھر اعلان کرتا ہوں، اور کوئی تم میں سے جو اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہو، مال کی ضرورت ہے؟ صحابہ کرام خاموش تھے۔ سیدنا عثمان غنی اٹھے، عرض کرنے لگے آقا 200 اونٹ میں پھر اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضور نے فرمایا عثمان بیٹھو۔ تیسرے نمبر پر پھر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ اس روایت کو حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ ترمذی شریف نے اس حدیث کو لکھا ہے 3700 نمبر پر ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل نے صفحہ نمبر 75 پر اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تیسرا اعلان ہوا تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، آقا
300 اونٹ مال لدا ہوا آپ کے قدموں پر نچھاور کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے اور نبی علیہ السلام اس طرح اوپر مڑے ہوئے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے آقا کریم کی گفتگو اللہ سے ہوتے ہوئے خود سنی ہے، گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے، ہم خود سن رہے ہیں۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ نبی علیہ السلام یہ عرض کر رہے تھے، اے رب ذوالجلال، میں تیری بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، آج کے بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے عثمان سے کسی چیز کا حساب نہ لینا، جو عمل بھی کرے عثمان سے حساب نہ لینا، میں عثمان سے راضی ہوں، مالک تو بھی راضی ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں گفتگو ڈائریکٹ اس بارگاہ سے ہو رہی تھی، یہ نبی علیہ السلام حضرت عثمان پر راضی ہیں۔ 2026 میں جو بھی میری گفتگو سن رہا ہے، آپ تو خیر سنتے ہیں، آپ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جہاں تک پیغام جا رہا ہے ویڈیو کے ذریعے سے کہ زمانہ جتنا چاہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں باتیں کرتا رہے، ہمارے پاس ایک ہی سند ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عثمان غنی سے راضی تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات؟ رسول اللہ راضی تھے، تمہیں راضی ہونا پڑے گا، تمہاری مجبوری بھی ہے، تمہارے لیے ضروری بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے۔ اور پھر اگر اہل بیت ہی کا ذکر میں کر دوں تو حضرت عثمان غنی کی جس روز شہادت ہوئی نا، تو آپ کے دروازے پر جو پہرا دے رہے تھے نا، ان کی ڈیوٹی حضرت علی پاک نے لگائی ہوئی تھی، اور وہ پہرے دار کوئی اور مجاہدین نہیں تھے، کوئی اور سپاہی نہیں تھے، ان پہرے داروں میں ہماری جد میں سے امام حسن پاک بھی کھڑے تھے، امام حسین پاک بھی کھڑے تھے، یاد رکھیے گا۔ تو لہذا جب ہماری جد ان کو قبول کر رہی ہے، نبی علیہ السلام حضرت عثمان سے راضی ہیں، تو پھر کسی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کوئی کلام بھی کرے۔ آپ کی تجارت کا جو محور تھا نا، وہ سارا کا سارا اللہ کی ذات۔ آج ہم سے مسجد کے لیے، آج ہم سے اللہ کے رستے کے لیے، غریبوں کے لیے سوال ہو، 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ پیسہ چلا گیا، کہاں خرچ ہوگا، کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں۔ کتنے ہمارے ذہن میں قضیے آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں کہ اس کو ایسے مینج کیسے کروں گا، بجٹ کی فکر ہو جاتی ہے۔ آئیں میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں قحط سالی آ گئی۔ تو جو میں نے پہلے روایت عرض کی ہے، اس قحط سالی کے دور میں تجارت کے بادشاہ حضرت عثمان غنی، ان کا مال جب پہنچا تو پہلا اونٹ جو مدینہ پاک میں پہنچا، آخری اونٹ ابھی شام سے چل رہا تھا، اتنا مال لدا ہوا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین آئے، آ کر کے حضرت عثمان سے کہنے لگے قحط سالی ہے، ان سے خرید لیتے ہیں، مہنگے داموں بیچ لیں گے۔ تو انہوں نے آ کر مثال کے طور پر قیمت لگائی کہ 100 روپے ایک بوری کی قیمت ہے، اناج ہے، کچھ بھی ہے، غلہ ہے، 100 روپے لگائی۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں، یہ میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ بزنس مین کہنے لگے حضرت پھر ایسے ہے، ہم 100 کا آپ کو 200 دے دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ بتائیں، 300 دے دیں، 400 دے دیں، آپ جتنا کہیں گے ہم اتنا بڑھا دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، مجھے اس سے بھی زیادہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سنے جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے سوچا نہ کریں، سنت حضرت عثمان غنی پر عمل کر لیا کریں۔ حضرت عثمان غنی سے بزنس مین کہنے لگے کہ حضرت کون ہے جو آپ کو ہم سے مہنگے داموں آپ سے مال خرید رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی بتاتا ہوں، کون تم سے بھی زیادہ مجھے دام دے رہا ہے؟ فرمایا جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں مدینہ پاک میں، سب کو بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے، اعلان کر دیا جائے عثمان غنی کا جتنا مال ہے سارے کا سارا میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں۔ کہا تاجرو تم مجھے 200 دے رہے ہو،
500 دے رہے ہو، یہ تمہارا سودا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عثمان غنی نے اس بارگاہ سے سودا کیا ہے، وہاں پر تجارت کی ہے، وہ مجھے تم سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ نیت تو رکھے نا کہ ہم مال دیں گے تو اللہ ہمیں عطا کرے گا، یہ نیت رکھیں۔ یہ سنت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی امت میں واحد صحابی ہیں کہ آپ نے بالکل حرم پاک میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں سارے کا سارا قرآن تلاوت فرما دیا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے انوکھی بات ہوگی، اس دور کے لیے انوکھی بات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی وہ نبی علیہ السلام کے چرنوں میں بیٹھا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ کسی نے پوچھا عثمان آپ پوری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں میں ورم نہیں آتے، جوڑ دکھتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے کہ ساری رات کھڑا ہوتا ہوں، میرے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب میں سلام پھیرتا ہوں مجھے اتنا ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے رب کے کلام کی تلاوت کی ہے۔ اور پھر آج سارا زمانہ جا کر مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ۔ پہلی زمین تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا، لیکن جب اس کی توسیع کا وقت آیا نا، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی تھی، حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی شریف کی زمین، اس کی توسیع جب ہوئی، حضرت عثمان غنی نے خریدی۔ قیامت تک نمازیں آپ پڑھتے رہیں، ثواب حضرت عثمان غنی کی لسٹ میں لکھا جاتا رہے گا۔ نہ مانے کوئی، اب بھی نہ مانے تو اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے جو نہ مانے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر ایک زمین کی خواہش کی، نبی علیہ السلام جنت البقیع کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ عثمان دیکھ کر آؤ، مجھے وہ زمین پسند ہے، یہ نہیں کہا خریدا، فرمایا کہ عثمان دیکھ کر آؤ، زمین بڑی پسند ہے۔ حضرت عثمان سے دیکھنے نہیں گئے، آ کر عرضی پیش کرنے لگے، آقا وہ زمین بھی میں نے خرید کر آپ کے غلاموں کے لیے وقف کر دی ہے۔ عثمان وہ مہنگی ہو، عثمان تم پتہ تو کر لیتے، میں نے کب کہا تھا کہ خرید لو، میں نے تو دیکھنے کو کہا تھا۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ عرض پیش کرنے لگے، آقا آپ نے یہ کہا تھا دیکھاؤ، وہ مجھے پسند ہے۔ کملی والے آقا جو چیز آپ کو پسند ہو عثمان وہ نہ خریدے؟ عثمان نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیسہ کہاں جائے گا، عثمان غنی نے یہ نہیں دیکھنا کہ دولت کہاں جائے گی، عثمان نے دیکھنا ہے رسول اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر میں عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اور میں ابن کثیر کے جملے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ابن کثیر نے لکھا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ویسے تو نبی علیہ السلام عبادات کرتے دعائیں کرتے، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد فجر تک ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں کی وہ ساری حضرت عثمان غنی کے لیے تھی، ساری حضرت عثمان۔ ابن کثیر نے جو لفظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے وہ الفاظ موجود ہیں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ بار بار یہ عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذو الحج کے مہینے میں تاریخ الخلفاء اٹھائیں یا دیگر جتنی کتب اٹھائیں، میرے پاس ریفرنسز بھی موجود ہیں، تاریخ کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو صرف یہ کہ ان کی سیرت بیان کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایام تشریق کے وسط میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور 12 ذو الحج وہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، 12 ذو الحج حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ ایام تشریق کے درمیان میں علماء کی ایک بڑی جماعت اہل سنت نے لکھا ہے، ہاں جو مشہور ہے وہ 18 ذو الحج ہے، مشہور کیا ہے؟ 18 ذو الحج ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 12 ہو، اچھا میں آپ کو بتا دیں 27 کا قول بھی ہے، 17 کا بھی ہے، 14 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، 18 کا بھی ہے، یہ سارے قول موجود ہیں۔ زیادہ تعداد 12 کی ہے، مشہور کو جو قول ہو گیا ہے وہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں وہ 18 ہے۔ ہمیں تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی کی ذات سے مطلب ہے، وہ رسول اللہ کے سچے غلام تھے، نبی علیہ السلام ان سے راضی تھے۔
اور یاد رکھیں کہ ابو لہب کی جو بہن تھی نا، ابو لہب کی بہن ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ حضرت ابو سفیان کی سگی بہن تھی. تو ابو لہب ہمیشہ اسلام کے خلاف اس لیے جاتا تھا کہ اپنے سسرالی رشتے چلاتا تھا. وہ کہتا تھا اس خاندان سے میں نے شادی کی ہے، وہ اگر رسول اللہ کا دشمن ہے تو میں بھی دشمنی کروں گا. اور پھر دلیل قطعی تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو گئی. وہ اگر سسرالی رشتے نبھاتے ہوئے بنو امیہ کے خاندان سے تھی نا ابو لہب کی بیوی، تو اگر وہ سسرالی رشتہ نبھاتے ہوئے ساری عمر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گزاری. حضرت عثمان تو تھے ہی بنو امیہ سے. آپ نے کہا میں بے شک بنو امیہ سے ہوں، مجھے فکر ہی نہیں ہے اپنے گھر والوں کی، میرا تن من دن رسول اللہ پر قربان ہے. میں مروں گا بھی رسول اللہ کی عظمت ناموس پر پہرا دیتے ہوئے، جیوں گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے. اور آخری بات سن لیں کہ جب ان کے چچا کو پتا چلا نا، یہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے. یہ آپس میں دوست تھے. جب پتا چلا نا حضرت عثمان غنی کی خالہ نے بلایا، تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ خالہ کیا کیا ہے؟ کہا اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کہنے لگا میرے دوست نے پڑھا ہے. لو خالہ پھر میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا. ساری رات چچا نے الٹا لٹکایا اور نیچے دھواں لگا دیا، ناک میں جسم میں دھواں جا رہا ہے، کھانسی کی شدت ہو گئی. اس نے صبح کو جب اتارا نا نیچے، کہنے لگا آپ بتاؤ کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں؟ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے چچا مجھے مار دو تب بھی میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا.